تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری بات کر رہے ہیں. فیصلہ دیا اور اس کے بعد دوسرے فیصلے میں 1.5 لائن ایڈ کر کے انہوں نے وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر چڑھا دیا. اس کی تصدیق رات کو میڈیا میں بھی ہو گئی اور تمام جو لوگ الیکشن کمیشن کو کور کرتے ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ پہلے فیصلہ کیا دیا گیا پھر ویب سائٹ کے اوپر تبدیل کیا گیا. یہ بذات خود ایک بہت بڑی خلاف ورزی ہے کوڈ آف کنڈکٹ کی. اور اس سے پہلے جو الیکشن کمشنر اور ان کے ممبران نے ملاقات کی پی ڈی ایم کے لیڈرز کے ساتھ اور ان کے ساتھ پینڈنگ کیس کے اوپر ڈسکشن کی، وہ بھی ایک بہت بڑی وائلیشن ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس صاحب نے جب کیس چل رہا تھا اور بار کے لیڈرز نے ان سے ملاقات کرنے کی کوشش کی تو چیف جسٹس نے کہا کہ دیکھیے میں پینڈنگ کیس کے اوپر آپ سے، حالانکہ وہ بار لیڈرز براہ راست اس میں فریق بھی نہیں تھے، لیکن چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ میں پینڈنگ کیس کے اوپر کسی طور کے اوپر بھی چیمبر میں ڈسکشن نہیں کر سکتا، وہ اوپن کورٹ میں ہونی چاہیے. یہ ایک اصول ہے عدالتی جو امور کا. کبھی بھی آپ پینڈنگ کیسز کے اوپر ایک فریق سے اپنے چیمبرز میں ملاقاتیں نہیں کرتے. ایڈمنسٹریٹو ملاقاتیں ہوتی ہیں، چیمبر میں ملاقاتیں نہیں ہوتی. لیکن یہاں پہ انہوں نے ملاقات کی، بڑی تفصیل سے ڈسکشن ہوئی، پھر کنکلوژنز ہوئے اور پھر سلطان سکندر راجہ صاحب اور ان کی ٹیم نے یہ فیصلہ سنایا. بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کو سائن کرنے میں سندھ کے ممبر بھی شامل ہیں. 3 رکنی یہ انہوں نے بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا اور اس 3 رکنی بینچ میں، جبکہ یہ بینچ اب 5 سارے ممبرز جو ہیں انہوں نے پورے کر لیے تھے اور باقی ممبرز بھی کوئی ہمارے نامینیٹڈ نہیں ہیں، لیکن سلطان سکندر راجہ اور جو سندھ کے ممبر ہیں ان کے اوپر ریفرنس فائل ہو چکا ہے پی ٹی آئی کا. ان میں تھوڑی سی بھی کوئی شرم ہوتی، تھوڑا سا بھی ایتھکس ہوتے، اخلاقیات کا تھوڑا سا شائبہ بھی ان میں ہوتا، وہ اس ریفرنس سے فیصلے سے خود کو علیحدہ کر لیتے اور باقی 3 ممبران جو ہیں وہ فیصلہ سناتے تو پھر بھی کوئی جو ہے جن ڈائریکٹ بات ہو سکتی تھی. لیکن انہوں نے خود سندھ کا جو ممبر ہے اس کے اوپر یہ ریفرنس ہے کہ وہ سندھ حکومت سے تنخواہ لے رہا ہے. یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ ریفرنس پینڈنگ ہے اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا ریفرنس ہے. فیصل وارڈا نے اس کو سائن کیا ہوا ہے، اس کے باوجود وہ علیحدہ نہیں ہوئے اور انہوں نے یہ فیصلہ جو ہے وہ کیا، جو ظاہر ہے کہ مس کنڈکٹ ہے. اس فیصلے میں جو سکم ہے اس کی تو ایک پہاڑ ہے اور اس کے اوپر تو نہ صرف یہ کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کے خلاف ہم اپیل میں بھی جائیں گے بلکہ ہم تادیبی کارروائی کے لیے بھی کہیں گے، کیونکہ بالکل یہ فیصلہ جو ہے وہ آئین اور قانون سے ماورا ہے. نون لیگ کی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 84 سیٹیں لینے والی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم 155 سیٹیں لینے والی پارٹی جو ہے اس کو بین کر دیں گے. آپ اپنی حیثیت کے مطابق بات کریں، جو آپ کا قد ہے اس کے مطابق بات کریں. عمران خان اور تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانا جو ہے وہ آپ کے بس میں نہیں ہے اور الیکشنوں سے آپ بھاگ رہے ہیں. آپ پوچھیں ان سے آپ الیکشنوں سے کیوں بھاگ رہے ہیں، سارے کہتے ہیں جی وہ ایکچولی اگر ابھی الیکشن ہوئے تو عمران خان جیت جائے گا. تو پھر آپ مارشل لا لگا لیں ملک میں، پھر آپ کمیونسٹ پارٹی کا سسٹم بنا لیں. یہ اس لیے الیکشنوں سے بھاگنا کہ ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان جیت جائے گا، یہ تو کوئی جواز نہیں ہے اور یہ تو احمقانہ بات ہے کہ جس کے ذریعے وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. جو آئین کا آرٹیکل 17(2) ہے وہ ریگولیٹ کرتا ہے سیاسی جماعت بنانے کو، اور الیکشن ایکٹ 2017 کا آرٹیکل 15 جو ہے وہ پارٹیز کو تحلیل کرنے کا طریقہ کار دیتا ہے. وفاقی حکومت کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ کسی پارٹی کو تحلیل کر سکے، اس کا سمبل کر سکے اور یا کچھ اس کے خلاف اس طرح کی کارروائی کر سکے. ہم عدالت میں جا ہی رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ عدالت سے یہ فیصلہ جو ہے وہ سیٹیسفائڈ ہو جائے گا. اب تھوڑا سا میں آپ کو اس فیصلے میں بتانا چاہتا ہوں. مجھے افسوس یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے پی ڈی ایم کے ایک ٹول کے طور کے اوپر ایز اے لانگ آرم آف پی ڈی ایم انہوں نے ایکٹ کیا ہے اور اس کے نتیجے میں اوورسیز پاکستانیز کے اوپر جس قسم کا یہ انہوں نے ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک کیمپین شروع کر دی ہے وہ بہت ہی نامناسب ہے. مثال کے طور کے اوپر میں آپ کو صرف کچھ مثالیں دینا چاہتا ہوں. اس میں 2 باتیں امپورٹنٹ ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو فارن نیشنلز نے جو ہے وہ فنڈنگ کی. اب فارن نیشنلز کی انہوں نے ایک لسٹ جو ہے وہ یہاں پہ ساتھ لگائی ہے.
لیکن آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا یہ جاننے کے لیے کہ یہ جن کو آپ فورن نیشنل ڈکلیئر کر رہے ہیں یہ واقعی ہی فورن نیشنل ہیں؟ کیا آپ نے پی ٹی آئی کو یہ نوٹس دیا کہ وہ آئے اور آپ کو بتا سکے کہ یہ لوگ جنہوں نے فنڈ کیا تھا یہ پاکستانی تھے یا پاکستانی نہیں تھے؟ آپ نے ایسا کوئی پروسیس اختیار نہیں کیا، جس کے نتیجے میں آپ نے بہت سارے اوورسیز پاکستانیز کو جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا کہ وہ پاکستانی نہیں ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو سیریز نمبر 19 کے اوپر جو ایک نام ہے وہ ہے بینش فریدی کا۔ بینش فریدی جو ہیں وہ یو کے کی سٹیزن ہیں، پاکستانی ہیں۔ انہوں نے ایک پورا جو ہے وہ کل اپنی ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی۔ اس ویڈیو میں انہوں نے کہا، کیا کہا، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ السلام علیکم۔ آج کیس کا فیصلہ آیا ہے تو میں نے سوشل میڈیا پہ ایک لسٹ دیکھی جس میں فورن نیشنل ڈونرس کی لسٹ میں میرا نام شامل کیا ہوا ہے، اور اس میں مجھے بڑی حیرت ہوئی، اور میرے نام کے آگے میں لکھا ہوا ہے ناٹ پاکستانی۔ میں الیکشن کمیشن اور ساری پاکستان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ الحمدللہ میں پاکستانی ہوں، پاکستان میں پیدا ہوئی ہوں، 22 سال سے یو کے میں مقیم ہوں۔ پی ٹی آئی کی سپورٹ 1996 سے یہ پیسے میں نے جسٹ بفور 2013 کے الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے پی ٹی آئی کے آن لائن آفیشیل اکاؤنٹ میں یہ پیسے میں نے اپنی حق حلال کی کمائی اور ٹیکس کی ہوئی کمائی سے یہ پیسے میں نے پی ٹی آئی کو دیے تھے، پی ٹی آئی عمران خان کو بھیجے تھے۔ یہ کوئی فورن فنڈنگ نہیں تھی، کوئی لمیٹڈ فنڈنگ نہیں تھی، کوئی غلط اکاؤنٹس کے ذریعے سے نہیں گئی تھی، ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹ میں ڈالی تھی۔ میری ای سی پی سے گزارش ہے کہ غیر ملک ہمیں قانونی طور پر پاکستانیوں کو غیر ملکی ثابت کرنے کی کوشش اور ان کا سلسلہ بند کیا جائے۔ ہم الحمدللہ پاکستانی ہیں، ملک وطن پاکستانی، پاکستان کا درد رکھتے ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں، ورنہ اگر ہمیں اسی طرح یہ سلسلہ جاری رکھا تو ہم ای سی پی کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا حق بھی رکھتے ہیں۔ رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری اس وقت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ان کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس ریفرنس بھیجنے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ فواد چودھری نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے خود توہین عدالت کی بہت بڑی خلاف ورزی کی ہے۔ ابھی شامل کریں گے ایک بریک اور نیوز اپڈیٹس۔ عمران خان کو بھیجے تھے، یہ کوئی فورن فنڈنگ نہیں تھی، کوئی لمیٹڈ فنڈنگ نہیں تھی، کوئی غلط اکاؤنٹس کے ذریعے سے نہیں گئی تھی، ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹ میں ڈالی تھی۔ میری ای سی پی سے گزارش ہے کہ غیر ملک ہمیں قانونی طور پر پاکستانیوں کو غیر ملکی ثابت کرنے کی کوشش اور ان کا سلسلہ بند کیا جائے۔ ہم الحمدللہ پاکستانی ہیں، ملک وطن پاکستانی، پاکستان کا درد رکھتے ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں، ورنہ اگر ہمیں اسی طرح یہ سلسلہ جاری رکھا تو ہم ای سی پی کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا حق بھی رکھتے ہیں۔ رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری اس وقت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ان کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس ریفرنس بھیجنے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ فواد چودھری نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے خود توہین عدالت کی بہت بڑی خلاف ورزی کی ہے۔ ابھی شامل کریں گے ایک بریک اور نیوز اپڈیٹس۔